حالانکہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. تو یہ ہے وہ چیز، یہ پاور ضرور وہ دیکھیں گے. اللہ دکھا رہا ہے، سب کو دکھا رہا ہے. یہ باہر کے منکروں کو بھی دکھاتا ہے اور اندر کے منکروں کو بھی اللہ دکھاتا ہے. اندر بھی کچھ لوگ کچھ چیزوں کا انکار کر کر کے فرقے بناتے رہتے ہیں، اور جو امت کا ایک نظریہ، عقیدہ، شروع سے چلی آنے والی تعلیم، اس سے خواہ مخواہ ٹکراتے رہتے ہیں. اللہ نے سورہ واقعہ میں بتایا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، دیکھو قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. چاند ٹکڑے ہو گیا. کس نے ٹکڑے کیا؟ کس کے ہاتھ سے ہوا؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ قرآن نے اس کا اشارہ دے دیا. حدیث میں تفصیل موجود ہے. کفار مکہ نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. بس یہ انگلی اٹھی، اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک اس پہاڑ کے پیچھے، ایک اس پہاڑ کے پیچھے. اللہ اکبر. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ بھی دیکھو، اللہ کا پاور دیکھو، اس کے نبی کی شان بھی دیکھو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے شانیں رکھی. یہ بھی دیکھو کہ کیا زور تھا، کیا بے پردہ جب وہ رخ ہوا، تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. چاند و سورج کیا ہے؟ چاند کو یوں اشارہ فرمائیں 2 ٹکڑے ہو جائے، اور سورج کو اشارہ ہو تو واپس آ جائے. مقام صحبہ میں کیا ہوا؟ حدیث ہے، اور بہت سے محدثین نے اس حدیث کو مانا ہے. ہم کوئی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ بات لکھی ہوئی کتابوں میں موجود، محدثین نے لکھا ہے. اگر ابن تیمیہ اگر ضعیف کہہ دیں تو کیا ابن تیمیہ ہمارے لیے حجت ہے؟ ایک ابن تیمیہ کو کیوں لے کے بیٹھے ہم؟ یا اگر 2-4 آدمی کہیں تو ہم کیوں ان کی کے پیچھے چلیں؟ یہ کون سا فرض ہے؟ اتنے لوگوں نے جو صحیح کہا اس کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز اثر رہ گئی، حضور نے ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، سفر کا مرحلہ تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، نماز اثر جاتی رہی، مگر حضرت علی کی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتائیں. انہوں نے کہا اگر نماز کا مسئلہ ہے تو میں قضا کر لوں گا، مگر حضور کی نیند خراب ہو گئی تو اس کو کہاں قضا کروں گا؟ یہ بے ادبی اگر ہو گئی تو اس کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ اس لیے حضور کے آرام کے خیال سے بیٹھے رہے. مگر نماز کا بھی افسوس تھا، نماز کا بھی افسوس تھا، کیونکہ فرض ہے نا نماز. بالکل ایسا نہیں نماز کی فکر ہی نہیں. تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور حضور کے رخسار مبارک پہ پڑ گئے. حضور کی چشمان مبارک کھل گئی. فرمایا علی کیا بات ہے، رو رہے ہو؟ حضور میری نماز چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو پلٹایا. اللہ اکبر. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے منکر اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ان کی شان بھی دیکھ لو. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے چاک، مگر لوگ نہیں دیکھتے ہیں، نہیں نظر آتا. لوگ بحث پہ بحث ہو رہی ہے، خواہ خواہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ مسئلے حل کیے جا رہے ہیں، اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں. یہ مناسب نہیں مانیں گے لوگ نہیں مانیں گے. بھائی 14 سال سے بحثیں چلی آ رہی ہیں، بڑے بڑے امام گزر گئے. میں نے کل بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی یہ امت تھی کھڑی ہوئی تھی. جب اتنے بڑے بڑے اصحاب پر فتوے لگ گئے، انہیں کافر و مشرک کہہ دیا، اور ان لوگوں نے کہا جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا. تو آج آپ اور میں کس کھیت کی مولی، اور ہم کیا سمجھا دیں گے؟ کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے مسئلے حل ہوں گے؟ جو 1000 سال سے زیادہ جو باتیں چلی آ رہی ہیں، اختلافات چلے آ رہے ہیں، پھر یہ اصل میں ٹی وی والوں کی ایک سازش بھی ہے. یہ میڈیا آنرز جو ہیں یہ اس طرح کی چیزیں اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی ارننگ کے لیے کرتے ہیں کام. چلو لڑاؤ ان کو، جیسے وہ سیاست دانوں کو لڑا رکھا ہے ایسی مولویوں کو بھی لڑاؤ. یہ ہے. اور وہ جتنا کماتے ہیں نا کروڑوں، اس میں چند لاکھ وہ اپنے ان مہمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. لو جی ان کے لیے بھی وہ بہت ہوتا ہے. اور یوں ایسے لڑا رہے ہوتے ہیں جیسے مرغے لڑتے ہیں آپس میں. اس طرح یہ عزت جا رہی ہے علماء کی. ان بحثوں کا کوئی حل ہے؟ یہ بحثیں نہیں چھیڑنی چاہیے. ان کو چھوڑ دیں ان مسئلوں کو. آپ جو متفقہ مسائل ہیں ان پہ بحث کریں، جو اسلام کے عام ایشوز ہیں، کامن ایشوز ہیں، اس پہ بات کرائیں تاکہ اتفاق رائے ظاہر ہو اور لوگ دین سے بیزار ہونے کے بجائے دین سے قریب ہو. ان باتوں کے نتیجے میں بیزاری پھیلے گی اور ضروری ہے کنکلوژن نکلے، اور ضروری ہے کہ ہر مسئلہ عوام کی سمجھ میں آ جائے. یہ علمی مباحث ہوتے ہیں، ہمارے ذہن خالی ہیں، لوگ سارا دن دنیا میں لگے رہتے ہیں، ساری زندگی دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے، ذہن خالی ہیں، نہ ہمیں اصطلاحات پتہ ہیں، نہ ٹرمز پتہ ہیں، نہ ہمیں ان لینگویج کا پتہ، اس مذہبی لینگویج کا، نہ دلائل کی اہمیت کا پتہ، نہ صحیح اور ضعیف کا فرق پتہ، نہ اصول پتہ. کل میں نے
صحیح اور ضعیف حدیثوں کے حوالے سے اصول کی کچھ باتیں بتائی. اب یہ ساری باتیں کہاں لوگوں کے ذہن میں؟ اب وہ بحث ہو رہی ہے ٹی وی پر, لوگوں کو کچھ پتہ نہیں, تو اب لوگ کیا فیصلہ کریں گے؟ غلط فہمی میں پڑیں گے, خواہ مخواہ ایک صحیح چیز کو غلط سمجھنے لگیں گے. کوئی زوردار کوئی بھی بات اپنی زور سے کہہ کر بنوا لے گا اور تاثر یہ دے دے گا کہ میں صحیح ہوں. کوئی بھی اگر غلط ہے تو وہ بھی زور لگا کے صحیح کروا دے گا, عام آدمی سمجھے گا صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ نہیں مانیں گے اس طرح, یہ مسئلے اس طرح حل نہیں ہوں گے. اس کا حل یہی ہے, ان چیزوں کو سے پردہ رہنے دیں, ان کو ان کے دائروں میں رہنے دیں. جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ سب فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. ٹی وی والوں کے اندر یہ کوئی درد یا جذبہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فرقہ واریت کا حل نکال رہے ہیں, کو ختم کر رہے ہیں. نہیں ختم ہوگا. یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ گزر گئے, نہیں ختم ہوا فرقہ واریت. فرقے بنے رہے, حدیث میں ہے, بنے رہیں گے, سب اپنے اپنی بات کریں گے. چلنے دو, ان کو کنٹرول رکھو, ان کے دائرے سے باہر مت نکلنے دو, کسی کو اسلحہ مت لینے دو, کسی کو زیادتی مت کرنے دو. یہ ہے بس اس کا حل. اور پھر پوری دنیا کے اندر مسائل ہیں, عرب میں, عجم میں, سب جگہ یہ فرقہ بندی موجود ہے. تو لہذا آپ اور ہم جس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے علماء کے پاس جائیں, کتاب اٹھائیں اور اس کو لے کے دیکھیں اور بیٹھ کر پڑھیں, سب کلیئر ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ حق کی نشانیاں واضح کرتا رہتا ہے, دکھاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے پیارے محبوب, اگر تمہیں کچھ لوگ جھٹلا رہے ہیں اور آج یہ منکر و کافر, تو یہ ہر دور میں رہا کہ ایسے لوگ میرے انبیاء کو ملتے رہے ہیں کہ جو خواہ نبیوں کی بات کو جھٹلاتے رہے. ہر دور میں ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے؟ کیا ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے کہ تم جھٹلانے کا کام سنبھال لو اور یہ کام کرتے چلے جاؤ؟ یہ اتنی ترتیب سے اور اتنی کنٹینیویشن کے ساتھ جھٹلانے کا کام کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول, اسی طرح نہیں آئے کوئی رسول ایسا نہیں ہوا جس کے پاس لوگ آئے ہوں, الا قالوا ساحر, مگر انہوں نے یہ کہا لوگوں نے ان رسولوں سے کہ آپ جادو کریں, او مجنون, یا آپ مجنون ہیں. بتائیے, جادوگر کہا, دیوانہ کہا رسولوں کو. فرمایا یہ ہمیشہ ہوتا رہا. اتواصوا بہی, اللہ فرماتا ہے کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے ہیں کہ میرے بعد تم بھی یہ کہنا, میرے بعد تم بھی یہی کہنا؟ یہ کیسا کنٹینیویشن ہے؟ بل ہم قوم طاغون, بلکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ ہیں سرکش. تو سرکش عقل کبھی نہیں مانتی. آج بھی اگر کوئی سرکشی پہ اترا ہوا ہے کبھی نہیں مانے گا. دیکھیں, قرآن حدیث کی بات تو اپنی جگہ ہے, اس کے دلائل بھی سب لکھے ہوئے ہیں, مگر لوگ جب قرآن حدیث کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنی تشریح کر رہے ہیں. چلیے میں ایک آپ کو ایسا اشارہ دے دیتا ہوں, ایک دو ایسے اشارے جہاں نہ میری تشریح نہ آپ کی تشریح. پھر بھی اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس کو بھائی اندھا ہی کہو گے نا. لوگ اسی بات پہ جھگڑتے ہیں. مثلا ایک بات یہ ہے, یہ جو جی اللہ کے بندے ہیں, یہ ولی جن کو کہتے ہو, یہ تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے, مرنے کے بعد ان کی کیا حیثیت, مردہ ہیں, مر گئے, مٹی مل گئی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی ایسے الفاظ بول دیتے. اللہ اللہ, کیسی کیسی باتیں کر دیتے. ہم انہیں قرآن سے سمجھائیں, حدیث سے سمجھائیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی تشریح ہے. یہ ابھی کتنے مزارات کھل گئے شام میں, جو دھماکے ہوئے مزاروں پہ, لوگوں نے, بدبختوں نے وہاں مزار کھل گئے. کتنے پرانے لوگ, ان کی لاشیں صحیح سلامت نظر آئیں. اب اگر مر کے مٹی میں مل گئے, اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے. یہ ان کے امتی غلاموں کا حال ہے. مزار کھلے ہیں, ویڈیو موجود ہے نا. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اب یہ بھی نہیں رہا کہ جی کس نے دیکھا, کون گیا تھا, ہم نے نہیں دیکھا, فلاں نے دیکھا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط. اب تو ویڈیوز موجود ہیں, نیٹ پر موجود ہے, کھول کے دیکھ لو. اب بھی نظر نہیں آ رہا تو کیا کریں. اچھا, انڈیا میں, ہندوستان میں دیکھیے بڑی عجیب حقائق ہیں. بعض مزارات کا یہ حال ہے, ان کی بھی سب موجود ہیں, اور جا کے کوئی دیکھنا چاہے وہاں جا کے دیکھ لے, اور اگر غلط ہو تو ہمیں بھی آ کے بتا دے کہ بھائی سب جھوٹ چل رہا ہے. وہاں لوگ ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور نعت وغیرہ ہو رہی ہے. مزار شریف سے ایسے دل دھڑکنے کی صورت نظر آ رہی ہے. مزار شریف باقاعدہ دھڑک رہا ہے اوپر, جیسے دل دھڑکتا ہے نا ایسے اوپر باقاعدہ پمپنگ کر رہا ہے اوپر. تو جا کے دیکھ لو بھائی, نیچے کچھ رکھا ہوا تو نہیں. یہ سب دکھا رہا ہے نا اللہ. تم مردہ ہے, یہ مردہ لوگ ہوتے ہیں. تم ذرا اپنا حال دیکھو, اپنے مردوں کو دیکھو, یہ اللہ والے. اچھا, یہ امروہہ کا کتنا عجیب واقعہ ہے. امروہہ میں ایک بزرگ ہیں شیخ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مزار پہ ایک مخصوص احاطے میں بچھو ہیں, لا تعداد بچھو وہاں پہ بھرے پڑے ہیں.
अमरोहा के अंदर इंडिया में, और वो बिच्छू जनाब किसी को काटते नहीं। दुनिया हैरान है, बड़े बड़े साइंसदान आ गए, हयातियात के माहिरीन आ गए, जानवरों के माहिरीन आ गए, उन्होंने आकर बिच्छुओं को रिसर्च किया, देखा और कहा ये तो बहुत खतरनाक बिच्छू है, ये काट ले तो आदमी बचे ही ना, ये बहुत खतरनाक बिच्छू है, मगर नहीं काट रहा। हजारों की तादाद में बिच्छू वहाँ फिर रहे हैं उस इहाते में। आप उसे हाथ में रख लें, सर पे रख लें, आप जेब में रख लें, गोद में रख लें, बिच्छू नहीं काटता। क्यों नहीं काट रहा? क्या है वहां पर? वो उनके बारे में मशहूर है ये वाकया कि वो जब यहाँ तशरीफ लाए थे अपनी हयात में, तो यहाँ पर एक और बुजुर्ग थे, गालिबन शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने शाह विलायत या शाह इनायत, तो वो यहाँ तशरीफ फरमाते, उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों आए, हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा हमें तो हमारे पीर मुर्शिद ने भेजा है। कहा आप जाइए, आपका यहाँ काम नहीं, आप कहीं और जाके खिदमत अंजाम दीजिए। उनका नहीं, हम तो नहीं जा सकते, हमें तो हजरत ने, हमारे पीर ने भेजा है। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम यहीं रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए कह देता हूँ कि अगर मरोगे, फौत होगे, तो फिर तुम्हारी कब्र पर बिच्छू ही बिच्छू होंगे। बस कह दिया एक अल्लाह के बंदे ने, वो भी अल्लाह के वली थे, तुम्हारी कब्र पर बिच्छू ही बिच्छू। उन्होंने कहा जवाब में, अगर ये बात है हमारी कब्र पर बिच्छू ही बिच्छू होंगे तो हम भी कह देते हैं कि किसी को इजाजत नहीं होगी कि किसी को काटे, हम भी काटने नहीं देंगे। और आज यही हो रहा है। बाखुदा जाके देख लो भाई, वो क्लिप निकाल लो, वीडियो में देख लो, नेट पर देख लो, हजारों वीडियोस मौजूद होंगी, लोग गए जाने वाले, जा जाके देखा है। और फिर देखिए कमाल की बात, उसी दायरे में, इहाते में वो उसको मना किया गया बिच्छू को, उस इहाते से बाहर कोई लेकर गया तो ऐसा काटेगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। जी हाँ, पता चल जाएगा। बाहर अगर लेके गए बिल्कुल काटेगा वो। और मैंने ये भी सुना है कि कोई बाहर अगर हजरत से पूछ के लेके जाए, साहिब मज़ार से, कि हजरत मैं इतने वक्त के लिए ले जा रहा हूँ घर या कहीं भी, तो इतने वक्त में वापस ले आऊंगा, तो उस टाइमिंग में कभी नहीं काटेगा वो। आप बाहर ले जाएं, फिर इजाजत मिल गई है, बाहर ले जाएं, फिर नहीं काटेगा। और जैसे ही टाइम ऊपर हुआ वो फौरन अपनी असलियत पे आ जाएगा और काट लेगा। बाज़ लोगों ने ये तजर्बा भी किया कि चलो जी यहाँ के बिच्छू हैं तो ये शायद इनका कोई मखसूस कोई मसला है, तो बाहर के बिच्छुओं को चेक किया जाए ला करके, वो यहाँ क्या करते हैं, वो काटते हैं या नहीं। बाहर से बिच्छू लाए, बोतल में बंद करके उनको छोड़ा, उनको देखा तो वो भी काटना भूल गए। हजरत के जाहो जलाल से वो भी काटना भूल गए। क्या है ये अल्लाह की शान। अल्लाह ताला अपने बंदों को ये अता फरमाता है, ये एजाज, ये इज्जत, ये एहतराम हमारे लिए, कि वो जब मुंह से जुबान से कुछ बोलते हैं तो वो पूरा होके रहता है। बेशक सब अल्लाह ही की कुदरत है, हम उसकी कुदरत के मुनकिर नहीं। मैंने इसलिए शुरू में ये बात वाज़ेह कर दी कि सब अल्लाह की कुदरत, और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज्जत रखता है, उनकी लाज रखता है। जब वो कोई इरादा कर ले तो पूरा कर देता है, हाथ उठा ले तो दुआ सुन लेता है, इशारा कर दे तो असर पैदा कर देता है, जब कोई बात मुंह से निकाल देते उसे पाए तकमील तक पहुंचा देता है। ये अल्लाह ही करता है, उनकी इज्जत और उनके एजाज के लिए, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं। ऐसी तो नहीं हदीस में फरमाया गया मैं उनके आंख बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं, बुखारी में अल्फाज हैं, मैं उनकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलते हैं। हदीस में वाला इंसान अनिला होते या न हो, आखिरी अल्फाज हैं, अगर ये मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं जरूर उसे देता हूं। और दूसरी हदीस में फरमाया अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे हैं कि लौ अक़सम अल्लाह ला बर्रा, अगर वो अल्लाह पे कसम खा ले तो अल्लाह जरूर पूरी करे। ये है वो चीज, बस उनकी जुबान से निकल गई बात हो रही है। ये इन चीज़ों को भी मानना होगा, इसमें अल्लाह की कुदरत का इनकार नहीं है। तो अब भाई ये मुशाहदे की बातें जाके देख लो। अब इसको, ये कोई मुर्दे हैं पीछे जो ये सब कुछ होगा जिनके लिए ये मुर्दों का कंट्रोल है? नहीं, ये बात बता रही है कि वो कब्र में भी जिंदा हैं, और जिंदा ही नहीं तसर्रुफ भी ऊपर आ रहा है, जो कहा है वो पूरा हो रहा है, और निगरानी है गोया पूरी है कि खबरदार जो किसी बिच्छू ने या किसी जाहिर को काटा नहीं काट सकता। तो एक जानवर अपनी फितरत भूल गया वहाँ जाके, और काटने की इजाज़त नहीं है। इस कदर असरात मुरतब हो सकते हैं अल्लाह के बंदों के, ये सब मुशाहदे में आ रही हैं जी। और भी कई ऐसे मुशाहदे मौजूद हैं दुनिया में, मगर लोग वही बात